السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ خطے میں امن کا مشن ہے۔ اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں، پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے تیز ہو گئے۔ عباس عراقچی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود رہے۔ ملاقات میں دونوں اطراف کے وفود بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے 1-on-1 ملاقات کی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مصروفیات، وزیر اعظم ہاؤس میں اہم بیٹھک میں شرکت۔ اسلام آباد میں عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم بیٹھک لگائی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے وفد کے ہمراہ ملاقات بھی کی۔ اہم ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے پر غور شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جلد قانون سازی کی جائے گی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق اس اقدام کے لیے برطانوی حکومت پر یہودی گروہوں اور ایران حکومت مخالفین کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مئی میں شاہ چارلس کی تقریر کے متن میں بھی یہ معاملہ شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانیہ نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جلد قانون سازی کی جائے گی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق اس اقدام کے لیے برطانوی حکومت پر یہودی گروہوں اور ایران حکومت مخالفین کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مئی میں شاہ چارلس کی تقریر کے متن میں بھی یہ معاملہ شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کو رضا پہلوی نے قابل قبول قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بمباری سے شہری اموات ایک ضمنی نقصان ہے۔ رضا پہلوی نے کہا کہ زیادہ تر اموات کی وجہ حکومتی عناصر ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملہ جائز سمجھتے ہیں؟ تو معزول بادشاہ کے فرزند نے جواب دینے سے گریز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایرانی حکومت کے اعداد و شمار پر اعتبار نہیں۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی جنگ تیز کر دی۔ چینی کمپنیوں پر بھی پابندیوں کا جال ڈال دیا۔ ایران کی کرپٹو کرنسی پر قدغن لگائی۔ چین کی شپنگ کمپنیوں کو بھی پابند کر دیا۔ ایران پر امریکہ نے تجارتی شکنجہ کس دیا، چین کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ چین کے بڑی آئل ریفائنریوں 40 شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے کرپٹو اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق چین کی ایک بڑی آئل ریفائنری سمیت 40 شپنگ کمپنیوں اور آئل ٹینکرز پر پابندی لگا دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایران کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے تیل کو عالمی منڈی سے باہر کرنے کی وسیع مہم کا حصہ ہے۔ ایران پر مالی دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسٹ نے کہا، ہم ایران کے مالی وسائل کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور ان کے خفیہ مالیاتی راستوں کو سراغ لگانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے ان پابندیوں کے جواب میں امریکی مالیاتی نظام کی کمزوریوں کو نشانہ بنایا۔ غالیباف کا کہنا ہے ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات دراصل امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ امن پر آمادگی کے باوجود امریکہ نے مشرق وسطی میں عسکری سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطی میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں اور یہ طیارے بغیر کسی تعطل کے مشرق وسطی کے ممالک آ رہے ہیں۔ جن ممالک کی فضائی حدود میں ان طیاروں کو آتا دکھایا گیا ہے ان میں ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب ممالک شامل ہیں۔ تاہم یہ واضح نہ ہو سکا کہ یہ آلات کس نوعیت کے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ کو پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاک ترک وزرائے خارجہ نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ناگزیر قرار دیا۔ پاکستان اور ترکی نے علاقائی استحکام کے لیے مسلسل رابطے میں رہنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگی جنون کم نہ ہوا، نیتن یاہو نے پھر لبنان پر حملوں کا عندیہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان میں کارروائی کے لیے انہیں پوری آزادی حاصل ہے، اس سلسلے میں 3 ہفتے کی جنگ بندی کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے تازہ کارروائیوں میں 6 افراد کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ افراد حزب اللہ کے رکن تھے۔ صومالی قزاقوں نے پھر وارداتیں شروع کر دی۔ بحری لٹیروں نے آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا اور عملے کو یرغمال بنایا۔ یرغمال بننے والے افراد میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مجھے میرے بابا چاہیے کسی بھی حالت میں، کہ مجھے میرے بابا چاہیے، اور ان کی کیا غلطی تھی جو ان کو کرا ان لوگوں نے۔ 2 ارب روپے دو، مغوی لے جاؤ، قزاقوں نے مطالبہ کر دیا۔ صومالیہ کے قریب جہاز نہیں، کئی گھروں کی امیدیں قید ہو گئیں۔ بے بس اہل خانہ پیاروں کی واپسی کے منتظر۔ کہ مجھے میرے بابا چاہیے، اور ان کی کیا غلطی تھی جو ان کو کرا ان لوگوں نے، اور میرے بابا مجھے صحیح سلامت چاہیے یہاں پر۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے آئل ٹینکر پر حملہ کر کے اسے ہائی جیک کر لیا۔ جہاز پر 11 پاکستانیوں سمیت مختلف ممالک کا عملہ سوار ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے جہاز بھیجنے والی ایجنسی اور متعلقہ حکام کی خاموشی پر سوال بھی اٹھائے۔ مغویوں کے اہل خانہ نے تمام معاملے پر خاموش جہاز کی انتظامیہ سے پیاروں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے میرے بابا یہیں صحیح سلامت چاہیے، چاہے کیسے بھی ہو، میرے بابا بس صحیح سلامت آئے ہیں۔ جبکہ حکومت سے بھی فوری طور پر اقدامات کی التجا کی۔ صومالیہ حکومت سے رابطہ کر کے ہمارے بیٹے کو واپس پہنچائیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق مغویوں کی جانب سے آخری رابطے میں جانوں کو شدید خطرہ ظاہر کیا گیا۔ مارکہ حق کے ہیرو کیپٹن محمد حیدر علی کو مثالی کارکردگی پر شاندار اعزاز ملا۔ کیپٹن محمد حیدر علی نے میزائل لانچنگ آفیسر کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ ان کی یونٹ کی مؤثر کارکردگی نے دشمن کے عزائم ناکام بنا دیے، جبکہ فتح وند میزائل کے کامیاب استعمال نے فیصلہ کن برتری دلائی۔ مثالی خدمات پر انہیں ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ پاکستان اسپیس اینڈ ایٹماسفیئر ریسرچ کمپنی اسپارکو چین کے تائی یوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کی کامیاب لانچنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کے خود انحصاری اور تکنیکی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے خود انحصاری اور تکنیکی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، قدرتی آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا اور خلائی پروگرام میں پاکستان کے دیرینہ دوست چین کے تعاون کو بھی اہم قرار دیا۔ اسپارکو نے چین کے تائی یوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کی کامیاب لانچنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کی خود انحصاری اور تکنیکی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، قدرتیات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔